کتنا نڈر ہو گئے ہیں لوگ، کتنا بے خوف ہو گئے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آتا ہے اور گزارش کرتے ہیں لوگ کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ پھر ایک جنازہ آتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ پھر تیسرا ایک جنازہ آتا ہے، لوگ درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ کوئی کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ 3 درہم کا قرض ہے، ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں چھوڑا، تو اس کے جنازے کی نماز تم پڑھا بڑا۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا اچھا آدمی تھا، دینے کی نیت بھی تھی، اس کے قرضے کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، آپ جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنازے پر یہ پوچھ رہے ہیں کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ آج کا یہ دور آ چکا ہے کہ لوگ قرض ادا کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور موت آ جاتی ہے، لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کوئی غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو، قرض ایک بلا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کا آپ نے ادھار دینا ہو وہ ادا کرنے سے پہلے مر گئے ہو، کل قیامت کے روز تمہاری ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں جا سکتی ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کی ساری عبادتیں اس کے کھاتے میں جا سکتی ہیں۔ جہاں تک ہو سکے قرضداری سے بچنے کی کوشش کرو، اور جہاں قرض کر لیا ہو اگر ادا کرنے کی طاقت ہے تو جلدی ادا کرو، ورنہ گھر میں بچوں کے سامنے یا بیوی کے سامنے اس کا تذکرہ کرو کہ میں نے فلاں کا ادھار دینا ہے، قرض دینا ہے، اگر اتفاق سے موت ہو جائے تو وہ قرض کو ادا کرنا، ورنہ میں پھنس جاؤں گا۔ کہاں ہے آج یہ ترتیب؟ اس لیے میں نے کہا کہ آج لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں ہر بات سوچ سمجھ کر، ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری آخرت آسان ہو۔